منگلا جھیل کے کنارے آباد ایسا دلکش شہر، دنیا بھر میں پھیلا ہے جس کے حسن کا سحر۔ سیاحت اور ثقافت میں میرپور کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پہاڑوں، پربتوں، جھیلوں اور جھرنوں کے بیچ میں یہ شہر، کھڑی شریف کی وادی میں روحانیت کا سماں دیکھیں۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش کا آستان دیکھیں۔ منگلا جھیل کے طلسماتی حسن نے دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ دنیا کا 7واں بڑا ڈیم منگلا ڈیم میرپور شہر کا ایک اہم حوالہ ہے۔ دریائے پونچھ اور دریائے جہلم کا ملنا دیکھیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر اور جھیل کے وسط میں واقع دو بے مثال قلعے دیکھیں۔ سیاحوں کے دل اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ منگلا ڈیم میرپور شہر کے کنارے آباد ہے۔ ڈیم کی تعمیر 1962 میں شروع ہوئی اور تقریباً 50 سے 60 ہزار لوگوں نے اس ڈیم کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں ہجرت کی۔ اسی دور میں بہت سے لوگوں نے بیرون ملک کا بھی سفر کیا اور مستقل سکونت اختیار کی۔ اس میں یہ لوگ انگلینڈ میں بہت زیادہ آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ میرپور کو منی لندن بھی کہا جاتا ہے۔ منگلا ڈیم کا افتتاح اس وقت کے پاکستان کے صدر ایوب خان نے 1968 میں کیا۔ یہ ڈیم دریائے جہلم پر قائم ہے۔ ڈیم کی تعمیر میں کافی ممالک نے فنڈنگ کی۔ اس میں جرمنی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ آخنے چروکنے ویلیاں وچ میرا ہوراں تے پورن جی، پوٹھو ہار نہ لگنی اس دھرتی کی، میلانی مسافرت طے کری کے آباد کیتا۔ میرپور کا نام بنیادی طور پر میرا شاہ غازی کے نام سے منسلک ہے۔ 1644 عیسوی میں یہ شہر قائم ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1819 میں رنجیت سنگھ نے ریاست کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ 1846 کے آغاز میں ہزارہ بغاوت کی وجہ سے ریاست کشمیر کو جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے حوالے کرنا پڑا۔ 16 مارچ 1846 عیسوی کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس میں برطانوی کمپنی نے کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی روپوں میں جموں کے مہاراجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ اس طرح ایک نئی ریاست جموں کشمیر وجود میں آئی۔ ایسے میں میرپور کی تقدیر کو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ میرپور شہر مہاراجہ ہری سنگھ کے زیر قیادت جموں کشمیر سلطنت کا حصہ تھا۔ 1947 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بعد میں میرپور کو آزاد کشمیر میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح میرپور آزاد کشمیر کا حصہ بن گیا۔